بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہو اس وقت تو کہتے نہیں ہو کہ علی کی بھی بات کرو، لیکن جیسے ہی تو علی کی بات کرے تو میں فوراً صحابی یاد آ جاتا ہے۔ اور بغض کیسے کہتے ہیں؟ وہ بغضوں کے کوئی سین تھوڑی نکلیں گے۔ چہرہ بتائے گا علی کا نام سن کے کہ ان کا حال کیا ہے۔ کوئی غیب ہے بھائی جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر قلم توڑ دے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ ایک جنازہ جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو میڈیکل کے تقاضوں کے مطابق اس جنازے کو فاسد ہونا چاہیے۔ یہ پھولے گا، یہ پھٹے گا، اس کے اندر جی بدبو ہوگی، اس کے اندر کیڑے پڑیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ بہت عرصے تک، کیونکہ سالوں تک وہ ایک ہی جگہ رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر مٹی ملنا شروع ہوگی، اور پھر شاید 200-400 سال بعد، 200 سال کے بعد وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ مٹی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، قبر کئی مرتبہ گرے گی، پھر اسے فل کر دیا جائے گا، پھر گرے گی، فل کر دیا جائے گا، آدمی ختم ہو جائے گا۔ میڈیکل یہی کہتی ہے، تقاضا، طبی تقاضا یہی ہے۔ مگر میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 500 جنازوں کا تذکرہ ہے جو ہزاروں سال بعد بھی تازہ نکلے، تازہ نکلے، حتیٰ اتنے تازہ نکلے کہ جب ان کے پیشانی پہ بندھے ہوئے رومال کو کھولا گیا، میں تھوڑی گردن ہلا دو بات جائے تو صدیوں کے بعد بھی ان کی پیشانی کا جب رومال کھولا گیا تو تازہ خون ابلنے لگا، اسے ہور کہتے ہیں۔ اسے کیسے مانیں گے؟ کون مشاہدہ ہے نا، یہ تو بولا نا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے مشاہدہ؟ لیکن میڈیکل نہیں مانے گی تو کہتے ہیں صاحب غیب ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ غیب ہے، کوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور یاد رہے کہ مومنین کی نشانی ہی یؤمنون بالغیب ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب پر ایمان اور غیب کے ایمان کے وہ مبلغ اور مروج ہے۔ آگے بڑھے تالا ٹوٹ گیا، دوسرے دروازے کی طرف بڑھے تالا ٹوٹ گیا، تیسرے دروازے کی طرف بڑھے تالا ٹوٹ گیا، سارے دروازوں کے تالے اللہ بر وقت توڑتا رہا، زلیخا نہیں پہنچ پائی۔ وہ اللہ چاہتا تو آخری دروازے کا تالا بھی اتنا پہلے توڑ دیتا کہ زلیخا پہنچ نہ پاتی، مگر یہ تو آخری دروازے پہ کوئی اور منظر بنانا تھا۔ یہاں تو اللہ کے ارادوں کا تو اللہ ہی جانتا ہے نا، غیب کے معاملات کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا آخری دروازہ اتنی تاخیر سے ٹوٹا، دروازے کا تالا اتنی تاخیر سے ٹوٹا کہ زلیخا پہنچ گئی حضرت یوسف تک، اور اس نے حضرت یوسف کی قمیض کو یہاں سے پکڑا، پیچھے سے روکنے کے لیے پکڑا۔ حضرت یوسف آگے جا رہے تھے، اس نے قمیض پکڑی تو قمیض کھچی تو وہ پھر سے چلی۔ جیسے ہی قمیض پھٹی اور دروازہ کھلا، وہ سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، زلیخا کا شوہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے پالا تھا، باپ بن کے پالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے باپ بن کے پالا تھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ فَأَلْفَيَا رَبَّهَا لَدَى الْبَابِ، ایسے آیت کہتی ہے، سامنے ایک مرتبہ اسے کھڑا دیکھا۔ اب جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور کہنے لگی تم ہی بتاؤ، تمہارے اہلیہ کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے رنگ بدل دیا، ابھی ایک کمرے پہلے تک، ایک دروازے کے پہلے تک تو کچھ اور بول رہی تھی، اب اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہتی ہے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرمائے؟ حضرت یوسف نے صرف انہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، مگر دروازہ تو ان کا تھا، کمرہ تو ان کا تھا، حجرے سے تو تم ان کے نکل رہے ہو، یہ کیسے دنیا کو سمجھاؤ گے؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب پر ایمان ہے۔ وہ صاحب غیب کہ جو دروازے توڑ سکتا ہے، وہ یہاں بھی مدد کرے گا۔ یہ جو شور شرابے کی آواز آئی نا، میں نے واقعہ لمبا سنا دیا، اصلی موضوع میرا اب آ رہا ہے۔ جیسے ہی شور کی آواز آئی تو برابر والے حجرے میں زلیخا کی بہن ٹھہری ہوئی تھی، جو اپنے دودھ پیتے 3 مہینے کے بچے کو ساتھ لائی تھی۔ جب یہ والی باتیں ہونے لگی تو قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور زلیخا کے ہی گھر سے ہم نے اس کے خلاف گواہی دلوائی۔ وہ 3 مہینے والا بچہ جو اپنے ابا کو ابا نہیں بولتا، جو اپنی اماں کو اماں نہیں بولتا،
وہ بولنے لگا اور بولا بھی یہ بولا ان کانا قمیصہ قط من قبل فصدقت، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے۔ میرا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ گواہی دینے والا اللہ چاہے تو زمین بولے، اللہ چاہے تو 3 مہینے کا بچہ بولے، اللہ چاہے تو علی کے ذوالفقار بولے۔ مگر بعض گواہیوں سے ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جو قیامت میں ہاتھ ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا یہ گھر کی گواہی ہے۔ یہ پیر ہمارے ہی خلاف قیامت میں، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ ہاتھ پیر بولیں گے قیامت میں۔ ہمارا ہاتھ تو نہیں بولتا، ہماری انگلی تو نہیں بولتی، مگر اللہ اس کو زبان دے دے گا۔ یہ ہاتھ پیر بولیں گے قیامت میں، ہمارے ہی خلاف بولیں گے۔ تو یہ گھر کی گواہی ہوگی جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، مان لی جاتی ہے۔ گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے، گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے، تبھی تو جناب خدیجہ نے پہلے کلمہ پڑھا۔ گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے، تبھی تو مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ باہر والوں کی گواہیاں تو شک میں آ جاتی ہیں کہ انہیں کیا پتا کہ گھر کے حالات کیا ہیں۔ گھر والا گواہی دے تو وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ زمین بات کرے گی، بھائی زمین بات کرے گی ایک انسان سے، وہ انسان کون ہے؟ جی حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، زلزلہ آ گیا، مدینہ کانپنے لگا۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ پورا شہر مدینہ کانپنے لگا، دیواریں دروازے ٹوٹنے لگے، ایک خوف کا عالم حاکم ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ زلزلہ تھمنے کو نہیں ہے، بار بار جھٹکے ہیں، بار بار خوف ہو، اتنا زیادہ خوف ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر سے کسی نے کہا کہ علی کے گھر چلو۔ ساری امت مولا علی کے دروازے پر آئی، مولا کے دروازے پہ دستک دی گئی تو مولا دروازے پر آئے۔ جیسے ہی دروازے پر آئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے۔ خلفاء اور صحابہ علی کی مدد کے بغیر جی نہیں سکتے، تو امت علی کی مدد کے بغیر کیسے جیے گی؟ مولا نے فرمایا ماجرا کیا ہے، وہ کیا رہا ہے؟ توجہ ہے، مولا نے امت سے کہا ہو کیا رہا ہے؟ کہنے لگے علی آپ کو نہیں معلوم مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے؟ حضرت فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے۔ جی زمین کا مالک ہو اور زمین اس پہ زلزلہ ڈالے؟ مولا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اب علی آگے آگے، مجلسی مجمع ہے، مجلس سے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب مولا آگے آگے اور امت پیچھے پیچھے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ کبھی اختیاراً علی کی امامت مانی جاتی ہے اور کبھی اجباراً علی کی امامت مانی جاتی ہے۔ اب اگر یہ علی آگے آگے پیچھے پیچھے ساری امت، مولا ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں، ساری امت ساتھ جا رہی ہے، ایک چلے کے قریب جا کے مولا رکے، دور سے شہر نظر آ رہا ہے کہ ہل رہا ہے، جی وہاں تک اس کے اثرات ہیں جہاں باہر رہے۔ تو ایک مرتبہ ہلتی ہوئی زمین مولا نے محسوس کی، تو اب روایت کہتی ہے کہ مولا زمین پر بیٹھے اور ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا ہے۔ مجلسی سینے سے لکھا ہے اور شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی اہل سنت نے اسے لکھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ایک اور بلند صلوات۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں تو مجھے اچھا لگے گا میرے دوست سے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اسے بلند صلوات۔
پوری نہیں ہوئی ابھی. مولا نے زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا. جملے سنا دوں مولا نے کیا فرمایا. مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے فرمایا مالکے اسکنے, تجھے کیا ہو گیا, سکون میں آ جا. مالکے اسکنے فسکنت, جیسے ہی میرے مولا علی نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا, سکون میں آ جا, وہ سکون میں آ گئی. وہ جو کر لیا. اب ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس روایت پر اعتراض یہ ڈالا ہے کہ زمین بول کیسے سکتی ہے, زمین سن کیسے سکتی ہے. ملا صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ غیب میں کیا کیا پوشیدہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یوم دن تو حدث اخبارہا, وہ ایک انسان کو اپنی خبریں بتائی گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ زمین بولے گی کیسے, انہوں نے بڑا ایک حسین فارمولہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کل صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسی کا جز بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. اگر کسی کا کل کوئی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسی کل کا جز بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. اگر پوری زمین نہیں بول سکتی تو نبی کے ہاتھوں میں کنکروں نے کیسے بولا. جناب زہرا فرماتی ہے بابا ہر رات علی بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتے. بابا علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر کس سے وہ بول رہے ہیں یہ نظر نہیں آتا. اچھا یاد رہے جناب زہرا اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ بیوی کو نہیں پتا, سیدہ اس لیے پوچھ رہی ہے کہ یہ روایت بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے. بابا روزانہ رات میں علی, توجہ چاہوں گا, روزانہ رات میں علی زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتے ہیں اور علی کو جواب آتا ہے. جواب ہم نہیں سنتے, علی کا بولنا سنتے ہیں. تو میرے مولانا بھی مسکرائے اور فرمایا اللہ نے, بھائی جملہ سنیں, اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ روزانہ جو اس پہ گزرے رات میں علی کو خبر دے. علی جان لو, علی زمین پر امیر اور علی آسمانوں پر امیر. اس پوری کائنات میں اگر کوئی امیر کا عنوان رکھتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. تھکے نہیں بیٹھے تو مجھے ایک روایت اور ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. اسی مضمون میں ایک اور روایت ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر, صداقها الارض, میری فاطمہ کا مہر زمین ہے. نہیں تھک گیا پھر. فمن مشى علیہ مبغضا بک یا علی مشى حراما, یہ زمین میری فاطمہ کا مہر ہے جس کی ادائیگی علی نے کی ہے. اور اس زمین پر اگر یا علی کوئی تیرا بغض رکھ کر قدم اٹھائے اس کا ہر قدم اٹھانا حرام. حدیث کے میدان میں سرکار نے فرمایا وہ جو جلدی کرے گا علی کی بیعت کرنے میں, میں نے اعلان کر دیا نا, من کو تو مولا فہد علی مولا, نبی نے کہہ دیا, سرکار فرما رہے میں نے تو کہہ دیا. اب السابقون السابقون, جو اس مجمع میں جلدی کرے گا علی کی الى مبایعتہ, علی کی بیعت کے لیے, اور الى موالاتہ, اور علی کی محبت کے اظہار کے لیے, والتسلیم بامرۃ المؤمنین, اور سلام کرے جو علی کو امیر المؤمنین بول کر. سرکار نے غدیر کے میدان میں مجمع سے امیر المؤمنین کہہ کے سلام کروایا. میرے سامنے کہو السلام علیکم یا امیر المؤمنین. جو ایسا کرے گا اولئک هم الفائزون, وہی فائز ہے, وہی کامیاب ہے اور جنات نعیم کے اندر. اس زمین کا صاحب مولا علی کی ذات. اللہ کے علاوہ زمین والوں پر اللہ کی حجت علی. اور چوتھی چیز فرماتے ہیں وہ بہی بقا ہوا, اس زمین کی بقا علی کی وجہ سے.
اس وجہ سے ابو تراب کہا گیا ہے۔ اور عزیزو آپ کو سن کے خوشی ہوگی، علی کے شیعوں کا لقب نبی نے بیان فرمایا ہے۔ علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب۔ تراب، پھر پوچھا گیا کہ صحابی محترم سے کہ علی کے شیعوں کو تراب کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ علی کی اطاعت میں اتنے بچھ جاتے ہیں کہ علی کے علاوہ انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ مزاج میں تراب ہو جاتے ہیں، یہ مٹی بن جاتے ہیں اپنے مزاج کے اندر، اور جو اپنے مزاج میں تراب بن جائے اس کے ابو کو علی کہتے ہیں۔ یعنی صاحب شیعہ، شیعوں کا صاحب کون ہے؟ تراب اگر شیعہ ہے تو ان شیعوں کا صاحب کون ہے؟ ان شیعوں کا مالک کون ہے؟ وہ ہے علی کے ذات۔ یعنی نبی کے رحلت کے 75 یا 95 دن کے بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں 6 مہینے بعد ہوا، آپ 6 مہینے مان لیجئے، 75 95 یا 6 مہینے۔ نبی کے شہادت کی رحلت کے بعد 6 مہینے کے بعد جناب زہرا کی شہادت ہوئی۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ ہیں۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، بی بی کی وصیت تھی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ حسنین جب ماں کے جنازے پہ رو رہے تھے نا تو مولا علی نے قریب جا کے کہا بیٹا آہستہ رو، کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چلتا، کیونکہ تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ دفنا دیا جائے۔ جب مولا علی نے اپنے بچوں سے کہا نا کہ بچوں دیکھو کسی کو معلوم نہ ہو جائے، تو میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملے سنے کہ حسنین اور جناب زینب ام کلثوم آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے اور لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، ہماری ماں کی وصیت پہ عمل نہ رہ جائے۔ رات کی تاریکی میں پنجتن کا دوسرا جنازہ ہے جسے اٹھایا گیا ہے۔ پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے، بڑا واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ دوسرا دن جب آیا نا اور معلوم ہوا رات کو سیدہ کو دفنا دیا ہے، تو کچھ لوگوں نے تو کدال اٹھا لیے تھے کہ ہم ڈھونڈیں گے، ہم قبر کھولیں گے، ہم جنازہ پڑھیں گے، نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام اس وقت جلال میں آئے، اور مولا نبی نے فرمایا تھا کہ علی اس کیفیت میں آ جائے نا تو علی سے الجھنا نہیں، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ تو کچھ لوگوں سے کہا اس وقت علی جلال میں ہے، علی نہیں چاہتے کہ سیدہ کے جنازے کی اور قبر کی بے روتی ہو، وہ چاہ رہے تھے جنازہ نکال کے دوبارہ سے پڑھیں۔ یہ بھی ہوا۔ یہ دوسرا جنازہ۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا۔ پنجتن کے 5 جنازے ہوں گے نا، اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا۔ مولا علی کے جنازے میں اہل سنت بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ ہاں، حسن و حسین نے پیچھے سے اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، 4 لوگ بھی نہیں علی کو کہا تھا۔ یہ سبب بھی تو کوئی تلاش کرے نا، کوئی وجہ بھی تو تلاش کرے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پنجتن کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ 2 لوگ ہیں جنہوں نے مولا علی کا جنازہ اٹھایا۔ یہ سنی بھائیوں کی روایت ہے۔ جنازہ آگے چل رہا تھا اور حسن پیچھے سے جنازے کو اٹھایا۔ یہ جنازہ تیسرا جنازہ ہے پنجتن کے گھر میں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ علی کو ہمارے جنازے میں ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا گیا، علی کے جنازے میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا۔ پھر امت کو اعتراض ہوا، بار بار اعتراض ہو رہا تھا نا، 3 مرتبہ اعتراض ہو گیا تھا۔ تو پہلا جنازہ تھا امام حسن کا، پنجتن کے گھر میں چوتھا جنازہ، اور یہ امام حسن کا اس اعتبار سے پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا۔ تو میں بار بار اعتراض تھا نا، شوق تھا نا، پنجتن کا جنازہ اٹھاؤ گے، امام حسن کے جنازے میں امت نے تیر مارے امام حسن کے جنازے میں۔ یہ واحد جنازہ ہے نبی کے بڑے بیٹے کا جنازہ۔ پھر بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہیں، پھر بھی ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں۔ ہم نہ ہوتے نا تو اہل بیت کی مظلومیت کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ وہ کیوں بتائیں گے مظلومیت جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، جن ظالموں نے یہ کام کیا ہے، جو ان کو مانتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے، وہ کیوں بتائیں گے یہ؟ اور کیا ان کی وجہ سے کائنات بنی تھی یا پنجتن کی وجہ سے؟ یہ ساری دنیا پنجتن کا صدقہ کھا رہی ہے یا ان کا صدقہ کھا رہی ہے جنہوں نے پنجتن کو مارا؟ ہم پر اعتراض ہوتا ہے روتے کیوں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے ماتم کیوں کرتے ہو؟ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ یہ پہلا جنازہ تھا پنجتن کا، امام حسن کا جنازہ جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا۔ اتنے تیر مارے ہیں،
जनाजा लौट कर वापस आया। बहनों की अजीब किस्मत है, कभी 70 कदम के फासले पे खड़े होके भाई को ज़िबा होने देखे, कभी हुसैन को 70 कदम के फासले पे ज़िबा होने देखे, बार बार आवाजें लगाई दी, कोई है ना मेरे भाजाए को बचाए। करबला के मैदान में किसी ने नबी ज़ादी की आवाज नहीं सुनी। अजीब किस्मत है जनाबे ज़ैनब की, अजीब आजमाइश है जनाबे ज़ैनब की कि जब जनाजा वापस आया ना इमाम हसन का, तो बहनों ने भाई के जनाजे से तीर निकाले, दोबारा कफन दिया गया। मौला हसन ने फरमाया था मुझे नाना के बराबर में दफना देना। मौला हसन ने फरमाया था मुझे मेरे नाना के बराबर, मैं उनका बड़ा बेटा हूं ना, मुझे नाना कहते थे ना ये मेरा बड़ा बेटा है, मुझे नाना के बराबर में दफना देना। दफना रहे थे तो आके रोक दिया कि हम यहाँ नहीं दफनाने देंगे। फिर मौला इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को अजरो कमल अल्लाह, इन्हें रोकिए। मौला हुसैन ने अपने चाहने वालों को खुतबा दिया और फरमाया कोई बात नहीं, अगर भाई हसन को वसीयत के मुताबिक दफनाने नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, हम कहीं और दफना देंगे। फिर जन्नतुल बकी में ले जाके इमाम हसन को दफनाया इमाम हुसैन ने। जी ये पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पे लिया। और दूसरा जनाजे का और 5वें जनाजे का हाल बता दूं, इमाम हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ा गए। बेटा नहीं पहचान पाया कि बाबा का लाशा है, जनाबे ज़ैनब नहीं पहचान पाई कि ये मेरे भाई का लाशा है। इससे ज्यादा मुसीबतें हैं इस घर के साथ, इससे ज्यादा मुसीबतें हैं इस घर के साथ। मौला अली के सर पे वो तलवार मारी गई जो 1000 दिरहम में खरीदी गई थी और उसे 1000 दिरहम के जहर में बुझाया गया था, गरम कर करके जहर में बुझाया गया था, जहर पिलाया गया था तलवार को। और वो तलवार जब मौला के सर पे आके लगी है ना तो सर दो नीम हो गया। आगे बढ़कर इमाम हसन ने सहारा दिया तो फरमाया बेटा पहले नमाज पढ़ाओ, सलाम हो अली इब्न अबी तालिब पर। मौला अपना जख्म भूल गए, फरमाया नमाज पढ़ाओ। कितनी अहमियत है नमाज की अली के नजदीक। अब मौला हसन नमाज पढ़ा रहे बाबा को मेहराब की दीवार से टेक लगा के बिठा दिया। तो सुनेंगे ज़दारों, बस यही जुमला मुझसे सुन लीजिए, मजलिस का वक्त तमाम होने को है। मौला इमाम हुसैन ने, मौला इमाम हसन ने बाबा को दीवार के साथ टेक लगा के बिठा दिया। इमाम हसन नमाज पढ़ा रहे हैं, रिवायत कहती है यमीनन व यसारा, कभी दाएं गिरते थे, मौला अली कभी दाएं गिरते थे, फिर दीवार को पकड़ के संभलते थे। खून निकल रहा है ना सर से, सर खुल गया ना मौला का, कभी बाएं गिरने लगते थे फिर दीवार पकड़ के संभलते थे। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा मौला आप कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं, सलाम हो हुसैन पर। जैसे करबला में दाएं और बाएं गिरते हुए संभालने वाला कोई नहीं था। मौला आपको संभालने वाले आपके बच्चे मौजूद हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक मर्तबा नमाज मुकम्मल हुई, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने बाबा के सर पे पट्टी बांधी। पट्टी बांध रहे थे ना, इत्मीनान देखें अली का। मौला हसन पट्टी बांध रहे और पट्टी सामने बैठ के पट्टी बांध, बिल्कुल चेहरा मौला का मौला के सामने है। तो मौला हसन को देख के फरमान लगे पहले ये बताओ मेरी दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो गई? क्या इत्मीनान है, क्या सुकून है। मौला हसन ने फरमाया बाबा आपकी दाढ़ी आपके सर के खून से रंगीन हो गई। फरमान लगे तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था कि तुम्हारे सर पर हालत नमाज में सजदे की हालत में ज़रबत मारी जाएगी और तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। और या ए हसन अब इस जख्म में मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे नाना, तुम्हारे बाबा, तुम्हारा बाबा, तुम्हारे नाना, तुम्हारी मामा, माँ से मिलने जा रहा है। इमाम हसन मुज्तबा ने सहारा दिया, 2 कदम चले। वो अली जिसने खैबर फतह किया, खंदक फतह किया, 2 कदम चले, फरमान लगे बेटा मुझसे चला नहीं जाना। एक इल्म में एक कालीन पर मौला को लिटाया, बेटों ने बाबा को उठाया। जैसे ही उठा रहे थे ना तो उस हालत को देखकर मौला हसन की आंख से एक आंसू का कतरा इमाम मौला अली के पेशानी पे जाके गिरा। इमाम ने आंख खोल के देखा तो इमाम हसन रो रहे थे। फरमाया बेटा खबरदार गिरिया न करो, जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ते हैं। और बेटा तुम्हें भी तैयारी करनी है, तुम्हें भी जहर दिया जाएगा, हुसैन को भी करबला में मारा जाएगा।